صفحہ نمبر ہے جی 134 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1384۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے صفت ابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور یہ جادو کرنے والا ایک یہودی تھا۔ آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ یہ خیال کرتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں سکتے تھے۔ حتی کان ذات یوم دعا ودعا، پھر آپ نے ایک دن خوب دعا فرمائی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعرتی ان اللہ افتانی فیما فیہ شفائی۔ کیا عائشہ، میں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے آج مجھے ایسی چیز بتائی ہے جس میں میری شفا ہے۔ اتانی رجلانی، میرے پاس دو آدمی آئے، فقعد احدہما عند رأسی والآخر عند رجلی، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ فقال احدہما للآخر، ایک نے دوسرے سے کہا، ما وجع الرجل، اس شخص کو کیا مرض ہے؟ قال مطبوب، دوسرے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ قال ومن طبہ، اس نے کہا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ قال لبید بن الاعصم، لبید بن اعصم یہودی نے۔ قال فی ماذا، اس نے کہا کس چیز میں کیا گیا ہے؟ قال فی مشط و مشاقۃ و جف طلعۃ ذکر، اس نے جواب دیا، کنگھی آپ کے منہ مبارک اور نر کھجور کے خوشہ کے پوست میں، وہاں پہ جادو کیا گیا ہے۔ قال فأین ہوا، اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ قال فی بئر ذروان، یہ ذروان کا کنواں ہے، وہاں پہ ہے۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، نخلها کأنہ رؤوس الشیاطین، وہاں کھجوریں شیاطین کے سر کی مانند ہیں۔ فقلت استخرجتہ، میں نے کہا آپ نے اس کو وہاں سے نکلوایا؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، اما انا فقد شفانی اللہ، نہیں اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ وخشیت ان یثیر ذلک علی الناس شرا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فساد پھیلے گا۔ ثم دفنت البئر، پھر اس کے بعد کنواں بند کر دیا گیا، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ یہ ایک منٹ سے پہلے متزلزل ہو جاتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ درخت جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، جس کے نیچے حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا اور افواہ پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیعت کی تھی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سورۃ فتح 26واں پارہ، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس کو درخت کو کٹوا دی تاکہ کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، توحید کے اوپر کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ چیزیں باہر نہیں نکلوائیں تاکہ کہیں لوگ اس کی پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں، اور اس کنویں کو ہی بند کر دیا گیا کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ ذرائع بھی بند کر دیے جن کے ذریعے شرک کی آمیزش ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پہ
ایک کہتے روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے کنویں سے نکلوایا، لیکن رد عمل کے طور پر اس یہودی سے بار پرس نہیں کی کہ کہیں مسلمان اس کو جذبات میں آ کے قتل نہ کر دیں۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، ورنہ خدا نخواستہ انسان اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے تو ایک جنگل کی آگ سا سامان بن جاتا ہے کہ جو پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایسا فتنہ پھیل جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہاں پہ اصل تذکرہ کیا ہے شیاطین کا، تو شیاطین ہر لحاظ سے وہ جنات کے اندر بھی موجود ہیں جو گاہے بگاہے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے اور اس سے انکار نہیں ہے، البتہ انسان کو اپنے صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، وہ چاہے ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو، وہ دل کی گندگی ہو یا کپڑوں کی، جسم کی اور رہن سہن کی جو جگہیں ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی صفائی رکھنے والوں کو بھی اور اپنے جسم، لباس اور اپنی جگہ کی بھی صفائی رکھنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، وہ چیز کس نے پیدا کی، یہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ یہ بھی وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار یہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہر کوئی جواب دے گا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو پھر یہ بھی ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب کسی کو ایسا خیال آ جائے تو وہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور شیطانی خیال کو ترک کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے شیطانی وسوسوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو دل میں قرار پکڑ لیتا ہے اور جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو آتا ہے چلا جاتا ہے اور انسان دعائیں پڑھ کر اس کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے ہر دم دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اندازہ کیجیے اس کی خناسیت کا، اس کی خناسیت کا اندازہ کریں، اس کو خناس کہا گیا ہے نا، من شر الوسواس الخناس، جو چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے۔ اس کے چھپ چھپ کے حملے کرنے کا اندازہ اس بات سے لگائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے نا، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، انسان کی مقعد میں آ کے پھونکے مارتا ہے، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا، تیری ہوا خارج ہو گئی، وَلَمْ يُحْدِثْ، حالانکہ بے وضو ہوا نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجیے اس کی گندی حرکتوں کا، اس کی خباستوں کا اندازہ لگائیے شیطان کا، کہ یہ نماز کی حالت میں بھی انسان کو کتنا تنگ کرتا ہے، اس کی نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے، اس کو دوسرے خیالات میں الجھاتا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان روزانہ اپنا ایک عرش لگاتا ہے، تخت لگاتا ہے، اور وہاں پہ اپنے چیلوں کی حاضری لیتا ہے۔ ہاں بھی بتاؤ آج کی کارگزاری کیا ہے؟ ایک اٹھتا ہے کہتا جی فلاں بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کہتا یار کام تو نے ٹھیک کیا لیکن مزہ نہیں ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے جی فلاں بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا تھا، میں نے اس کو روک دیا، کہتا کام تو ٹھیک ہے لیکن مزہ نہیں ہے۔ ایک اٹھتا کہتا میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، کہتا تو ہے صحیح کام کرنے والا، ادھر آگے آؤ، اس کو گلے لگا، اس کو گلے لگا کے شاباش دیتا ہے کہ تو صحیح کام کر کے آیا۔ کیوں؟ اب یہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے ہیں، نہ یہ آپس میں گفتگو کریں گے، نہ ان کی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسلمان سے ناراض ہو جاتا ہے، جب تک راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت نہیں قبول کرتا۔ کہتا تو کام صحیح کر کے آیا، چلو قرآن اب نہیں پڑھے گا ٹھہر کے پڑھ لے گا، نماز نہیں پڑھی اگلی پڑھ لے گا، اس میں تو نہ یہ نمازیں پڑھی بھی جائیں گے تو ساری ضائع۔ اس لیے ناراضی جو ہے نا، آپس میں ناراض ہونا، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاں ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ یہاں ہے، ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ یہاں سے نکلے گا،
من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ یہ اس سے مراد سرزمین عراق ہے، سرزمین عراق ہے۔ عراق کی سرزمین فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز زمین ہے، آج بھی عراق فتنوں کی آمادگاہ بنا ہوا ہے، آج بھی عراق فتنوں کی آمادگاہ بنا ہوا ہے۔ بہرکیف یہ شیطانی حملے شروع سے جاری۔ اگلی حدیث سنیے جی، اور دیکھیے کہ ہمارا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استجنح اللیل او کان جنح اللیل، جب رات شروع ہو یا اس کا اندھیرا چھا جائے، فکفوا صبیانکم، تو تم اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، بچوں کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهب الساعة من العشاء فخلوهم، پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اس وقت بچوں کو چھوڑ دو۔ وأغلق بابک، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کرو۔ وأطفئ مصباحک، اور جب چولہا بند کرنا ہے، کوئی چراغ بند کرنا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے۔ وأوقد سقاءک، رات کو کولر کا اگر ڈھکن کھلا ہوا ہے، مشکیزہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند کر کے سونا ہے۔ وَاذْكُرِ اسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَکَ، اپنے برتن ڈانپ کے رکھنے ہیں، برتن اپنے ڈانپ کے رکھنے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے۔ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر ڈانپنے کی کوئی چیز نہ ملے تو لکڑی وغیرہ ہی اس کے اوپر رکھ دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں کوئی وبا اترتی، لیکن اس رات کا پتہ نہیں، ممکن ہے کہ اسی رات وہ وبا اترے اور وہ انسان کے لیے مسئلہ بن جائے۔ ایک اور چیز، رات کو یا دن کو جب بھی ہم کوئی برتن استعمال کرنے لگتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس برتن کو ایک مرتبہ دھو لیا جائے۔ اس لیے کہ کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے ہیں، یہ لیزرڈ جسے چھپکلی ہم کہتے ہیں، اس طرح کے دوسرے بھی حشرات الارض، یہ گھومتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی برتن میں گھوم جائے، وہاں پہ اپنے کچھ اثرات اور اپنے فضلہ چھوڑ جائے اور انسان ویسے ہی استعمال کرے اور اس کے لیے زہر قاتل بن جائے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے نا، ایک آدمی نا گاڑی پہ جا رہا تھا تو راستے میں نا اسے محسوس ہوا جیسے ٹائر کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ وہ نیچے اترا، اس نے دیکھا ٹائر تھوڑا سا نا گیلا گیلا ہے، اس نے یوں ہاتھ مارا اور چل پڑا۔ آگے کسی جگہ جا کے سٹاپ کیا، اس نے کہا چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو دوست نے کہا جا ہاتھ دھویا، نہ ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ دھوئے ہوئے، کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اب جب کھانا کھایا نا تو تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہسپتال لے کے کہنے لگے تو مر گیا، کہنے لگا اس نے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں کھائی، کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، یہ مر کیسے گیا؟ بہرحال اس کا فوری طور پر کوئی ٹیسٹ وغیرہ کیا گیا اور اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں آیا جی اس کے کھانے کے اندر سانپ کے زہر کے اثرات منتقل ہوئے۔ اس نے کہا سانپ کو تو اس نے ڈسا ہی کوئی نہیں، اس کو سانپ نے نہیں ڈسا۔ کہنے لگے جب تحقیق کی کہ جب اس نے وہ ٹائر ہاتھ سے صاف کیا تھا، وہ جو نیچے آیا تھا وہ سانپ تھا، اور اس سانپ کے خون کے اثرات کے ذریعے زہر کے اثرات اس کے ہاتھوں میں چلے گئے، اور جب اس نے اسی طرح کھانا کھایا وہ زہر اندر منتقل ہو۔ اس لیے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ ہاتھوں کی اچھی طرح طہارت اور صفائی ہو جائے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بازار، لیکن شریعت نے اس کے اوپر بھی دھیان دیا ہے، اس کو بھی غور کروایا تاکہ انسان کسی قسم کا نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ بہرکیف یہ شیطان کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ بقیہ جو بات ہے آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے۔ یہ بڑی حدیث زبردست ہے، اس کو لکھنا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے اس کا کوئی پرنٹ نکال کے گھر میں لگائیں تاکہ گھر والوں کو بھی اس چیز کا خیال رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔